هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات و توصیفات اس خالق و مالک کے لیے ہے جس نے اس ساری کائنات کو تخلیق دیا اور اس کی حسن و آبادی کے لیے حضرت انسان کو تخلیق فرمایا. کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس پہ کہ جس کا نام نامی اسم گرامی ہے محمد. لاکھوں رحمتیں ان نفوس قدسیہ کے کہ جنہوں نے سرور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام سے اس ضابطۂ حیات کو وصول کیا جس کو اللہ کی ایک بہت بڑی نوازی ہے کہ اس نے اس ضابطۂ حیات کو ہم تک پہنچانے کے لیے ایسے مضبوط ذرائع اور اسباب استعمال فرمائے کہ ان کی موجودگی میں ہم ببانگ دہل کہہ سکتے ہیں کہ یہ ضابطۂ حیات جو آج قرآن کی صورت میں ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے، یہ وہی ضابطۂ حیات ہے جو آج سے کم و بیش 1450 سال پہلے نبی کائنات رسول ثقلین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے نازل ہوا. اللہ کی اس کرم نوازی پہ ہم جس قدر بھی اس کا شکریہ ادا کریں کما حق ہو اس کا شکریہ ادا نہیں ہوتا. اس لیے کہ یہ ضابطۂ حیات وہ دستور المتقی ہے کہ اگر انسان اس سے تعلق پیدا کر لے تو یہ قرآن اس کی دنیاوی زندگی میں ایک عظیم انقلاب پیدا کر دیتا ہے، اور اگر اس کو اپنے جسم و روح پہ جاری و طاری کر لیا جائے تو یہی وہ واحد ضابطۂ حیات ہے جو انسان کو دنیا کے ساتھ ساتھ عقبہ کی کامیابی کی ضمانت بھی دیتا ہے. مگر صدحیف ایسے ضابطۂ حیات کی موجودگی کے باوجود آج ہم تختہ عرض پہ اتنی بد نصیبی کی زندگی بسر کر رہے ہیں کہ شاید کوئی دوسری قوم ہم سے بڑھ کے بد نصیب نہ ہو. اس کا سبب زیادہ گہرائی سے سوچنے کی ضرورت نہیں، چند لمحات اپنے اندر جھانکنے کی ضرورت ہے.
پھر اندر سے رہنمائی مل جائے گی کہ اس کا سبب کیا ہے۔ اس قرآن کے نزول پہ جو لوگ اس سے وابستہ ہوئے وہ دنیا میں سب سے زیادہ اچھل لوگ تھے، لیکن اس سے تعلق پیدا ہونے کے ساتھ ہی زمین سے اٹھے اور آسمان کی رفتوں تک پہنچے۔ یعنی یہ قرآن اور رسول ثقلین علیہ السلام ایسی رہنمائی تھی کہ جس سے تعلق پیدا کر کے، جس سے رابطہ پیدا کر کے وہ اس مقام پہ پہنچے جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، اور پھر ایسے زندہ ہوئے کہ آج ان زندوں سے بڑھ کے زیادہ زندہ ہوتا ملتا ہے۔ اس کا سبب قرآن سے تعلق، قرآن سے وابستگی اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رہنمائی، ان دونوں چیزوں نے عرب کے صحرا میں بسنے والے بدوؤں کو وہ عزت، وہ وقار دیا، وہ عظمت اور شان دی کہ جس کے متعلق انسان سوچ تو سکتا ہے لیکن پا نہیں سکتا۔ پائے گا وہی جس نے اس قرآن کو ویسے سمجھنے کی کوشش کی اور جس نے محمد رسول اللہ کے دامن سے وابستگی کے بعد باقی کائنات کی تمام وابستگیوں کو توڑ دیا اور چھوڑ دیا۔ آج مسلمان کی ذلت کا سبب یہ ہے کہ وہ قرآن کو اللہ کا دستور تو مانتا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قائد بھی مانتا ہے، رہنما بھی مانتا ہے، یہ سب کچھ ہے، لیکن اطاعت کا وہ جذبہ موجود نہیں جو محمد رسول اللہ کے صحابہ میں تھا۔ اور 1400 سال تک جس موقع پہ بھی ایسے لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے تعلق اللہ اور رسول سے وہ جوڑا جو محمد رسول اللہ کے صحابہ کا تھا، تو اللہ نے ان کو عزت و احترام بھی وہی دیا، اس لیے کہ اللہ کا وعدہ ہے جو بھی اس قرآن سے تعلق ویسے پیدا کرے گا جیسے میں چاہتا ہوں، جو بھی میرے محبوب کی اطاعت ویسے کرے گا جیسے میں چاہتا ہوں، تو پھر عزت کا تاج اس کے سر پہ رکھا جائے گا، خواہ وہ کوئی ہو اور کس دور ہو۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لانے والے جہاں دیدہ عقل و شعور کے مالک بھی تھے، نوجوان بھی تھے، بچے بھی تھے، بوڑھے بھی تھے، مگر جو بھی ایمان لے آیا، جس نے بھی وابستگی اختیار کر لی، اس نے اس قرآن کی معرفت اور محمد رسول اللہ کی معرفت اپنے اندر وہ انقلاب پیدا کیا کہ دنیا میں کوئی قائد ایسا انقلاب پیدا نہیں کر سکا اور کوئی دستور ایسا انقلاب پیدا نہیں کر سکا۔ ایک ہی قائد ہے، آدم سے لے کر اب تک وہ محمد رسول اللہ کے ساتھ ہے، اور ایک ہی دستور ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک قرآن کا دستور، جس نے قوم کو یوں منظم کیا، انہوں نے یوں یکجا کیا، ان کے اندر ان کی سوچ اور فکر میں وہ انقلاب پیدا کیا کہ وہ انقلاب کائنات میں کوئی دوسرا نہیں کر سکا۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ کے دامن سے اگر کوئی بوڑھا وابستہ ہوا ہے اور اس میں زندگی کی
سوچ اور خواہش پیدا ہوئی ہے تو وہ زندگی اپنے لیے نہیں بلکہ محمد رسول اللہ کے لیے، قرآن کے لیے۔ اگر کوئی بچہ ایمان لایا ہے تو اس کی بھی سوچ یہی ہے، اگر کوئی جوان ایمان لایا ہے تو اس کے خیالات بھی یہی ہیں کہ اگر کائنات میں کوئی شخصیت ہے جس سے وابستگی کے بعد کسی دوسرے کی ضرورت نہیں پڑتی تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس سوچ نے، اس فکر نے، ان خیالات نے انہیں زمین سے اٹھایا اور آسمان کی بلندیوں تک پہنچایا۔ آج تک وہ زندہ ہے اور قیامت تک زندہ رہیں گے۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس جہان سے تشریف لے گئے، صدیق اکبر بھی چلے گئے، فاروق اعظم کا دور خلافت ہے، اور فاروق اعظم کا یہ دستور تھا کہ وہ بڑے بڑے صحابہ، شیوخ صحابہ، کبائر صحابہ، ان کی مجلس منعقد کیا کرتے تھے۔ بڑے بڑے جو عمر والے تھے، سوجھ بوجھ والے تھے، علم و آگاہی والے تھے، لیکن فاروق اعظم کے ساتھ ایک نوجوان جو بلوغت میں قدم رکھ چکا ہے، نئی نئی جوانی ہے، وہ بھی اس مجلس میں جاتا ہے۔ ایک دن بعض شیوخ نے کہا، اکابر نے کہا، بڑے صحابہ نے کہا کہ امیر المومنین، آپ تو ان لوگوں کی مجلس بلاتے ہیں، ان کو دعوت دیتے ہیں جو بڑی عمر کے ہیں، اکابر ہیں، ذی شعور، فہم و فراست کے مالک ہیں، لیکن عجیب بات ہے کہ آپ اس بچے کو بھی، اس نوجوان کو بھی ساتھ لے آتے ہیں۔ کیا ہمارے بچے ایسے نہیں ہیں؟ وہ بھی جوان ہیں، آپ اس کو کیوں لاتے ہیں؟ ارشاد فرمایا کہ اس جیسا کوئی دوسرا بچہ نہیں ہے، اس لیے لاتا ہوں، اور جس سے اس کا تعلق ہے اس تعلق کو بھی تم جانتے ہو۔ صحابہ نے اعتراض کیا تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس اعتراض پہ پریشان ہے۔ ایک دن صحابہ کا جمع غفیر ہے، بڑے بڑے صحابہ، علم والے، دانائی والے، سمجھدار، سب موجود ہیں۔ تو فاروق اعظم کہتے ہیں کہ قرآن میں اللہ کہتا ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔ یہ سورت کیا کہتی ہے؟ اس نے کیا بتلایا ہے؟ آپ میں سے کوئی میری رہنمائی کرے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے فرمانے کا مقصد یہ ہے کہ جب تم فتح حاصل کرو، جب تمہارا قافلہ آگے بڑھے، جب تم باطل کو پامال کرتے چلو تو اللہ کے فضل و رحمت اور اللہ کی تائید میں اس کا شکریہ ادا کرو، اللہ سے بخشش مانگو، اللہ سے مدد چاہو، اللہ کو پکارو، اللہ سے وابستگی پیدا کرو۔ کچھ لوگ جو نہیں بولے ان سے پوچھا کہ تم بتلاؤ یار، کہنے لگے امیر المومنین ہمیں تو اس کا پتہ نہیں، اور کچھ صحابہ ویسے ہی خاموش رہے۔ سیدنا فاروق اعظم اس نوجوان کو کہتے ہیں کہ تم اس کے متعلق کچھ کہتے ہو کہ تمہارا بھی خیال یہی ہے؟ عرض کرنے لگے نہیں امیر المومنین، میرا خیال نہیں ہے یہ، بلکہ اس سورہ مقدسہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کا پیغام ہے، ہم سے جدائی کا پیغام ہے، ہم سے رخصتی کا پیغام ہے۔ فتح، کامیابی، اس پہ اللہ کا شکر، اس پہ بخشش نہیں ہے، بلکہ یہ فتح مکہ کی بات ہے،
اور فتح مکہ رسول اقدس علیہ الصلوۃ والسلام پہ اللہ کی طرف سے ایک انعام تھا. اس انعام کے بعد دین مکمل ہو گیا تو اب اللہ پیغام دے رہے ہیں کہ میرے محبوب اب دنیا سے زیادہ میرے پاس آنے کی ضرورت ہے اور اس کی تیاری کریں. کیا کہ دن رات اللہ سے بخشش چاہیں, دن رات اللہ کی تسبیح و تمجید کریں. صحابہ اس نوجوان کی طرف دیکھتے ہیں, اس کی تعبیر کی طرف دیکھتے ہیں, اس کی تفسیر کی طرف دیکھتے ہیں تو منہ کھلے کے کھلے رہ گئے. فاروق اعظم دیکھا, ارشاد فرمایا کہ ما عالم, میں بھی وہی کہتا ہوں منہا اس کے متعلق کما تعلم, جو تم کہتے ہو. یعنی تمہارا علم زبردست قسم کا علم ہے اور اس کی تائید و تصویب وہ شخص کرتا ہے جس کو رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا علم دیا دودھ کی صورت میں, اور اس کا علم وہی تھا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم تھا, اور اس کے علم کو تمام لوگ سمجھتے تھے, جانتے تھے. اس نے کہا جو تفسیر اس نوجوان نے کی ہے اصل میں اس صورت کی تفسیر وہی ہے, اور میں بھی یہی سمجھتا ہوں کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کا پیغام ہے ہمارے لیے. خاموش ہیں صحابہ, بڑے بڑے شیوخ اکابر صحابہ, سب اس کی طرف دیکھتے ہیں. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ نوجوان صحابی اللہ کے نبی محمد رسول اللہ کے چچا کا بیٹا ہے, بھائی ہے, چچا کا بیٹا بھائی نبی کائنات محمد رسول اللہ کا, اور اس کا نام ہے عبداللہ. اس عبداللہ نے یوں تفسیر قرآن کی کہ بڑے بڑے اکابر صحابہ تنگ ہیں, اور وہ جس کو اللہ نے نبوت کا علم دیا, نبوت نہیں دی, علم نبوت کا دیا ہے, وہ اس کی تصدیق و تصویب کرتا ہے کہ ہاں جو تم کہتے ہو دراصل وہی صحیح ہے. یہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کا پیغام ہے ہمارے لیے. یہ اس نے کس بنا پہ کیا؟ یہ علم, یہ فکر, اس کا ایک سبب تھا. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں عبداللہ ہے. آج کی رات عبداللہ کی خالہ نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے. دو رشتے ہیں عبداللہ کے, ایک تو چچا کا بیٹا ہے, ایک عبداللہ کی خالہ نبی رحمت اپنے خالہ کے گھر میں ہوتے ہیں. کہتے ہیں کہ رات تو رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ عرصہ آرام کیا, پھر اٹھے. اٹھ کے برتن لیا پانی والا, اس سے وضو کیا, وہ شرابہ قائمن, اور کھڑے کھڑے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی پیا. کہتے ہیں میں نے ارادہ کیا کہ جس طرح میرے آقا نے کیا ہے میں بھی ویسے ہی کروں گا. میں اٹھا, برتن سے وضو کیا, کھڑے کھڑے پانی پیا, اور رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے صف میں آ کے کھڑا ہو گیا. اب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے محسوس کیا تو عبداللہ کو اشارہ کیا کہ آگے آؤ میری دائیں طرف. عبداللہ کہتے ہیں کہ اشارہ میں نے دیکھا لیکن میں خاموش رہا. یعنی اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا تھا, اشارتاً مجھے بتلایا کہ آگے کھڑے ہو جاؤ, لیکن میں نہیں گیا. نماز سے فارغ ہوئے, رسول ثقلین علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا عبداللہ میں نے تجھے اشارہ کیا تھا آگے آنے کا. عرض کی اللہ کے نبی کہاں آپ اور کہاں عبداللہ؟
اللہ کے نبی میرے ایمان نے گوارا نہیں کیا، میرے دل نے گوارا نہیں کیا کہ میں محمد رسول اللہ کے برابر جا کے کھڑا ہو جاؤں۔ رحمت کائنات نے یہ الفاظ اس کی زبان سے سنے تو آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی، اللہم علمہ الحکمہ، اللہ اس نوجوان کو حکمت سکھا۔ اور دوسرے الفاظ ہیں اللہم علمہ القرآن، قرآن کی یہ تفسیر، اس سورہ مقدسہ کو یوں بیان کرنا اور اس کا تعلق محمد رسول اللہ کی موت کے ساتھ، وفات کے ساتھ، جدائی کے ساتھ جوڑنا، یہ اس نوجوان کا کام تھا جس کے متعلق محمد رسول اللہ کا اللہم علمہ القرآن، یہ اللہ کا قرآن سکھانا تھا کہ وہ تفسیر بیان کی اس سورت کی جو دوسرا کوئی شادی کی۔ اگر کسی نے اس کے ساتھ اتفاق کیا ہے تو وہ جس کو اللہ نے محمد رسول اللہ کی بات پر نبوت کا علم عطا کیا، فاروق اعظم رضی اللہ عنہ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے سیدنا عبداللہ کو آگے آنے کا حکم کیوں دیا؟ اس لیے کہ جو شخص صف میں اکیلا ہے اس اکیلے شخص کی نماز نہیں ہوتی۔ اللہ کے نبی کا حکم کیا ہے؟ صفو، صف ترتیب دو، بناؤ صف۔ اور اگر تنہا آدمی کھڑا ہوتا ہے تو تنہا آدمی صف نہیں ہے۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ کے فرمان کا مقصد یہ تھا، عبداللہ کی رہنمائی کا مقصد یہ تھا کہ تنہا پیچھے، امام کے پیچھے کسی کی نماز نہیں ہوتی، اس لیے ساتھ میں۔ لیکن عبداللہ بن عباس کو اس بات کا علم نہیں تھا، تو ایمان نے کہا، دل نے کہا، احترام نے کہا کہ میں کیا ہوں جو محمد رسول اللہ کے برابر جا کے کھڑا ہوں۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کردار اتنا پسند آیا، اگر یوں ضد کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے وہ گناہگار ہے۔ کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے صفو، صف بناؤ۔ یہ اکیلا تنہا کھڑا ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی مخالفت کر رہا ہے، جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا صفو، صف بناؤ۔ اس لیے تنہائی کی گنجائش کوئی نہیں کہ تنہا آدمی صف پہ پیچھے نماز پڑھے، اس کی نماز نہیں ہوتی۔ اور یہ کہ نہیں ہوتی، چلو جب تک دوسرا نہیں ملتا تب تک ویسے اکیلا کھڑا رہے۔ نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی برامت ہے، اس لیے تنہا پیچھے کھڑا ہونا نہیں چاہیے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ اسی سبب
ان کو اپنے ساتھ ملا رہے تھے کہ آگے آ جاؤ، لیکن نبی رحمت محمد رسول اللہ کا مقام و مرتبہ اس کے دل و دماغ میں حائل تھا، اس لیے اللہ قریب نہیں پھٹکتے۔ اللہ کے نبی نے اس محبت، اس پیار، احترام پہ اپنے اللہ سے کہا اللہم علمہ الحکمہ، اللہم علمہ القرآن، یا اللہ اس کو حکمت سکھا، اس کو اللہ حکمت براہ راست عبداللہ کو کس طرح سنا دے؟ فرشتہ آئے، ان کے دل میں ڈال دے، خواب میں بتائے۔ حکمت حاصل کرنے کا ذریعہ کیا تھا؟ سب سے بڑا ذریعہ کائنات کے آقا محمد رسول اللہ، اور اللہ کے نبی نے اس کو حکمت سکھلائی ہے، اور پھر اس حکمت کے مطابق اس نے قوم کی رہنمائی کی ہے۔ یہی سبب تھا کہ اللہ قرآن میں کہتا ہے کیا آمنوا کما آمن الناس، ایمان وہ ہے جو محمد کے صحابہ کا ایمان ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عبداللہ کہتے ہیں کہ ایک دن نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کر رہا ہوں۔ دیکھیں یہ کہ اللہ کے نبی نے ان کی پرورش، ان کی نگہداشت، ان کی رہنمائی کس انداز سے کی ہے، اور پھر انہوں نے ساری زندگی میں اس محمد رسول اللہ کے پیغام کو آگے کس طرح بڑھایا ہے۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اس قوم سے تعلق رکھنے والا، اس ملت سے تعلق رکھنے والا، محمد رسول اللہ سے تعلق رکھنے والا کوئی شخص ایسا نہیں جس کے یہ ذمہ داری نہیں کہ وہ اللہ اور رسول کا پیغام آگے پہنچائے۔ جو نہیں پہنچاتا مجرم ہے۔ یہ اپنے دل و دماغ سے بات نکال دیں کہ مولوی کا کام ہے وہ پہنچائے، وہ قرآن سنائے، وہ حدیث سنائے۔ آپ پہ فرض عائد ہوتا ہے، آپ ایک بھی بات اگر قرآن سے سنتے ہیں، محمد رسول اللہ سنتے ہیں، فرض عائد ہوتا ہے کہ آپ دوسرے لوگوں تک پہنچائیں۔ یہ قرآن کہتا ہے اور محمد رسول اللہ نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیا، اگر میری ایک بات تم پر پہنچتی ہے، میری امت تمہارے ہر فرد پہ فرض ہے کہ اس کو آگے پہنچاؤ۔ یہ ہماری بات نصیبی، لیکن صحابہ کا کردار کیا تھا؟ ان کے لیل و نہار کس طرح بسر ہوتے تھے؟ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھے ہوئے سواری پہ، یا غلام الا اعلمک کلمات یحفظک بہن، اے نوجوان میں تجھے وہ کلمات نہ سکھاؤں جو کلمات تیرے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی کا سبب بن جائیں گے، کام آئیں گے تیرے۔ اللہ کے نبی، اس سے زیادہ خوش نصیبی میری کیا ہو سکتی ہے کہ رحمت کائنات مجھے سکھائیں زندگی کس طرح بسر کرنی ہے، لیل و نہار کس طرح بسر کرنے ہیں، میں نے کس طرح رب سے تعلق پیدا کرنا ہے، میرا کیا تعلق محمد رسول اللہ سے ہونا چاہیے، اور کیسی زندگی ہونی چاہیے۔ اس سے زیادہ خوش نصیبی کیا ہے؟ صحابی رسول رسول اللہ سے سننے کو اپنی خوش نصیبی سمجھتا ہے، اور ہماری بد نصیبی، ہمارا یہ انجام دنیا میں بے فقری، یوں بے عزت ہونا اس سبب ہے کہ ہم نے وہ سوچ ختم کر دی جس سوچ نے محمد الرسول اللہ کے صحابہ کو وہ مقام دیا کہ آج ان کا نام آتا ہے ہر مومن تڑپ کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں۔ اس کا سبب محمد الرسول اللہ کی غلامی تھی، اور منہ سے نکلنے والے الفاظ کی طرف خیال دھیان ہوتا تھا اور اس پہ عمل پیرا ہوتے تھے، اس کو اپناتے تھے۔ آج تک زندہ ہے اور قیامت تک زندہ رہیں گے۔ اعلمک بکلمات یحفظک بہن، جن کے ساتھ تو عزت کی زندگی بسر کر سکتا ہے، وقار کی زندگی بسر کرتا ہے، عصمت کی زندگی بسر کرتا ہے، جن کا خیال رکھنے پہ تو اللہ کا محبوب بن سکتا ہے، جنت کا فارس بن سکتا ہے۔ اللہ کے نبی، میں تو خوش نصیب ہوں۔ ارشاد فرمائیں، فرمایا احفظ اللہ حفظک،
اللہ کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا. کیا مقصد ہے؟ احفظ اللہ. اللہ کو کسی باڈی گارڈ کی ضرورت ہے؟ اللہ کو کسی محافظ کی ضرورت ہے؟ نہیں. اللہ کے نبی کے فرمانے کا مقصد یہ تھا کہ تم رب کے دین کو زندہ رکھنے کے لیے، پائندہ رکھنے کے لیے، اس کو آگے پہنچانے کے لیے کوشش کرو. اللہ تیری زندگی کی بھی حفاظت کرے گا، تیرے ایمان کی حفاظت بھی کرے گا. قرآن کی تبلیغ، محمد رسول اللہ کے فرمان کو آگے پہنچانا، اللہ اور رسول کے لیے انسانوں کے سامنے اس کردار کو رکھنا جو کردار اللہ نے قرآن کی صورت میں ہمارے لیے بیان کیا ہے، وہ اللہ رسول کی اطاعت اور جنت کا سبب ہے. وہ بد نصیب لوگ ہیں. صحابہ کو علم ہے. اللہ کے نبی فرمایا اللہ کے دین کی نگہبانی کرو، اللہ کے دین کی حفاظت کرو، قرآن کو کرو، تک پہنچاؤ، اللہ تیری حفاظت کرے گا. اللہ کو یاد کرو، اللہ کو اپنے سامنے پاؤ گے. رحمت کائنات محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ شخصیت ہیں جن کو اللہ نے اپنے بعد عزت و وقار کا مرتبہ دیا ہے. کائنات میں کوئی انسان آدم سے لے کر قیامت تک ایسا مقام اور مرتبہ حاصل نہیں کر سکتا جو مقام و مرتبہ محمد رسول اللہ کو اللہ نے دیا ہے. بعد از خدا بزرگ تو ہی. قصہ مختصر، اگر اللہ کے بعد کوئی ذات ہے، اللہ کے بعد کوئی شخصیت ہے تو محمد رسول اللہ کی شخصیت ہے. اشار فناسا تھے فیضا سالتا فصلی. محمد سے بڑھ کے کون ہے کائنات میں صلی اللہ علیہ وسلم؟ اگر تو نے کوئی سوال کیا تو محمد سے کرو، اگر تم نے مدد مانگنی ہو صلی اللہ علیہ وسلم. اس سے بڑھ کے کائنات میں کوئی انسان نہیں. یہ انسان اللہ کا پیدا کیا ہوا وہ شخص ہے جس کے متعلق اللہ نے کہا ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. وہ اللہ سے محبت کے دعوے کرنے والوں، اللہ کو معبود سمجھنے والوں، اللہ کو مالک و مختار سمجھنے والوں، تمہاری محبت کا اظہار جو تم اللہ سے کرتے ہو اگر اطاعت محمد سے باہر ہے تمہاری محبت قبول نہیں ہے. اللہ اس محبت کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں. توحید کا پرستار، توحید کا علم بردار، اللہ کی عبادت کرنے والا، اللہ کے سامنے جھکنے والا اگر محمد الرسول اللہ سے جدا ہو کے اللہ سے محبت کا اظہار کرتا ہے، اللہ کہتے ہیں تیری محبت مجھے قبول نہیں ہے. اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا کہ فَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلْنِي. اگر تو سوال کرے، اگر تو مانگے، اگر تو مدد چاہے تو محمد سے مانگ لے صلی اللہ علیہ وسلم. اگر رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد مانگنے کی اجازت نہیں
اور اللہ کے رسول نے یہ رہنمائی نہیں کی تو کائنات میں کوئی دوسرا انسان نہیں کہ اس کے سامنے بات آدمی ہاتھ پھیلائے بھیک مانگے اس سے کہے کہ یہ بھی دے سکتا ہے، یہ نہیں دے سکتا۔ اللہ کا محبوب ہے اور اللہ کا معبود محمد رسول اللہ سے بڑھ کے کوئی دوسرا نہیں۔ اگر ان سے نہیں مانگا جا سکتا تو کائنات میں کسی انسان سے نہیں مانگا جا سکتا۔ یہ پیغام ہے محمد رسول اللہ۔ احفظ حفظک، اس کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا وَعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ مَا يَنفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ، اگر ساری کائنات، تمام امت، اور ایک روایت میں تمام مخلوق کا ذکر کیا ہے کہ تمام مخلوق، جن، انسان، فرشتے، باقی ساری مخلوق اکٹھی ہو جائے اس بات پہ الا ينفعوک بشیء، کہ تجھے کسی چیز کا نفع دے سکیں، تیری کوئی بنا سکیں، تیری بگڑی سنوار سکیں، فرمایا تمام فرشتے، تمام جن، تمام انسان مل کے بھی تجھے نفع نہیں پہنچا سکتے۔ کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے محبوب صحابی، اپنے چچے کے بیٹے، اپنے اس محبوب سے بات کر رہے ہیں جس کے متعلق اللہ کو کہا تھا اللہم علمہ الحکمہ، اللہم علمہ القرآن، کہ وہ حکمت ہے جس حکمت کے لیے اللہ سے دعا کی تھی اور حکمت کے لیے جو ذریعہ اللہ نے استعمال کیا وہ محمد رسول اللہ۔ فرمایا لو اجتمعوا علی ان یضروک بشیء لم یضروک الا بشیء ما کتب اللہ لک، اگر ساری مخلوق اکٹھی ہو جائے، سارے جن، سارے فرشتے، میری ساری امت، اب سوچنے کی بات یہ، اور یہ محمد رسول اللہ کا فرمان پاسے کا سونا ہے، اس کی سند کمال کی سند ہے، اس کا متن محفوظ متن ہے جو کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابی کو واعظ کر رہے ہیں اور بتلا رہے ہیں کہ تم نے زندگی کیسی بسر کرنی ہے، بتلا رہے ہیں تم اللہ کے ہاں کس طرح کامیاب ہو سکتے ہو، جنت تمہیں کس طرح مل سکتی ہے۔ اللہ کے نبی اس کی رہنمائی کر رہے ہیں۔ احفظ اللہ حفظک، تیرے ایمان کی اللہ حفاظت کرے گا، تیری جان کی اللہ حفاظت کرے گا، تیرے مال کی اللہ حفاظت کرے گا، اللہ تیرا وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب مانگے تو اللہ سے مانگ، اور جب سوال کرے اللہ سے سوال کر۔ ساری کائنات کے انسان مل کے ان الامت نے امت کا ذکر کیا ہے، امت میں کچھ لوگ باہر بھی چلے جاتے ہیں اور جن لوگوں کو بدنصیبی کے سبب ہم مشکل کشا سمجھتے ہیں، حاجت روا سمجھتے ہیں، بگڑی بڑھانے والا سمجھتے ہیں، اور 12 سال مر گئے، کشتی ڈوب گئی، اس کے بعد تارنے والا سمجھتے ہیں، اور رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک نہیں، تمام لوگ اکٹھے ہو جائیں، آدم سے لے کر قیامت تک جتنی مخلوق پیدا کی ہے اللہ نے، ساری اکٹھی ہو جائے اس بات پہ کہ کسی کو نفع دے سکے، نفع نہیں دے سکتی جب تک اللہ نفع نہ دینا چاہے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ کا فرمان صحابی کو یوں ہی نہیں ہے بلکہ اس کا سبب تھا، قرآن میں اللہ کہتے ہیں، یہ تو محمد رسول اللہ نے ارشاد فرمایا نا کہ بیٹا کائنات کی کوئی طاقت لو اجتمعت، ساری امت کو کہا ہے، دوسری روایت میں ساری مخلوق، ساری مخلوق، ساری امت مل کے تمہیں نفع نہیں دے سکتی جو نفع اللہ نے تیری قسمت میں نہیں لکھا ہوا۔ تجھے ساری امت مل کے، تمام مخلوق مل کے
ضرر نہیں پہنچا سکتی سوائے اس ضرر کے جو اللہ نے تیری قسمت میں لکھا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان، اللہ کیا کہتے ہیں؟ یہی اللہ نے قرآن کے ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ۔ اور تم سمجھتے ہو یہ لوگ تمہیں بیٹے دیتے ہیں، تمہیں بیٹیاں دیتے ہیں، مال و عزت دیتے ہیں، دولت دیتے ہیں، عزت دیتے ہیں، اور کہا انسان کو عزت دینا، انسان کو باوقار بنانا، انسان کو اشرف بنانا ان کے بس کی بات نہیں، کہاں کھوئے چلے جا رہے ہو تم۔ کن کو کہہ رہا ہے قرآن؟ مکہ کے ان لوگوں کو جو محمد رسول اللہ کو نہیں مانتے، انکار کرتے ہیں محمد رسول اللہ کا، رسالت کو نہیں مانتے۔ قرآن کہتا ہے کہ ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ۔ اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ ان الامۃ لو اجتمعت، اگر ساری امت اکٹھی ہو جائے، یعنی کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر ابی بکر صدیق اور قیامت تک پیدا ہونے والے اللہ کے محبوب، اللہ کے محبوب، اللہ کے مقبول، اللہ کے ولی، تمام سب اکٹھے ہو جائیں، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں نفع نہیں دے سکتے۔ تو اللہ نے قرآن میں اس سے بھی بہت عظیم بات کی، ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ۔ بیٹا دینا تو بہت دور کی بات ہے، بیٹی دینا تو بہت دور کی بات ہے، مال و زر دینا، اور یہ سب ہو جائیں جن کے تصور ہے، تمہارا خیال ہے کہ یہ بھی کچھ کر سکتے ہیں۔ بات بتائیے کہ لوگ خیالی بتوں کی عبادت، انبیاء کی عبادت کرتے تھے۔ ابراہیم اسماعیل کا بت تھے، انبیاء کے بت تھے، میرا ہمسر بناتے ہو، جن کو تم مشکل کشا سمجھتے ہو، جن کو خالق و مالک سمجھتے ہو، انسان پیدا کرنے یہی قرآن محمد رسول اللہ سے اپنے صحابہ کو سمجھاتے ہیں۔ جس کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے انداز میں، اللہ کہتے ہیں ما قدر اللہ حق قدرہ ہی واللہ عزیز حکیم۔ اور کتنے بد نصیب ہو، تمہیں اس بات کا احساس نہیں؟ اللہ کی مخلوق کو رب بناتے ہو، عبادت کرتے ہو، جھکتے ہو ان کے سامنے، مانگتے ہو، مشکل کشا کہتے ہو، عقل نہیں ہے تمہیں؟ ما قدر اللہ حق قدرہ ہی، اللہ کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ ان لوگوں کو ملا دیا، اللہ کا ہمسر بنا دیا، جن کو اللہ نے تخلیق دیا ہے۔ تمام کائنات کے محدث، مفکر، مفسر، امام اور ولی سب مل جائیں، ارشاد فرمایا مکھی پیدا نہیں کر سکتے۔ قرآن پہ تو کوئی اعتراض نہیں کر سکتا، حدیث میں کوئی کہہ دے کہ اس حدیث ضعیف ہے، اس کی سند صحیح نہیں، اس کے متن میں کمزوری۔ قرآن میں ارشاد فرمایا تمام لوگ مل جائیں، مکھی پیدا نہیں کر سکتے۔ مکھی ان کے کھانے سے ذرہ لے اڑے، یہ وہ ذرہ بھی واپس لے سکتے، شیء منہ، اور فرمایا پورا ذرہ نہیں، کچھ بھی نہیں لے سکتے۔ ضعف الطالب والمطلوب، افسوس ہے تم پہ۔ اللہ کن کو کہہ رہا ہے؟ عرب کے کافروں کو۔ آپ قرآن کس کو سنائیں؟ اور وہ بھی انبیاء کی عبادت کرتے تھے، وہاں بھی بت انبیاء کے تھے، یہاں اولیاء کی قبریں ہیں۔ اللہ کہتے ہیں تمام امت اکٹھا ہو جائے،
تیسرا سب محمد رسول اللہ نے کہا ہے. لو اجتمعت، اگر ساری امت جمع ہو جائے تو فرمایا یہ تجھے نفع نہیں دے سکتے سوائے اس نفع کے جو اللہ نے تیری قسمت میں لکھا. وَلَا اجْتَمَعُوا عَلَىٰ سُرٍّ، اگر سارے جمع ہو جائیں کہ تمہیں نقصان پہنچائیں، فرمایا لا یضرک الا بشیء قد کتبہ اللہ لک، کوئی نہیں پہنچا سکتا. جس کا یہ عقیدہ ہے وہ مومن ہے، اور اس عقیدے کا حامل جنت کا وارث ہے. توحید کے علاوہ، اللہ کی عبادت کے علاوہ، اللہ کو مشکل کشا حاجت روا سمجھنے کے علاوہ کسی دور سے سمجھنے والا آدمی جنت کی بو نہیں پا سکتا. صرف جنت میں وہ جائے گا جس کی توحید کامل ہے، توحید اکمل ہے، جس کی توحید مضبوط ہے. مالک اللہ، مختار اللہ، مشکل کشا اللہ، حاجت روا اللہ، پیدا کرنے والا اللہ، مارنے والا اللہ، دینے والا اللہ، دینے والا اللہ. کوئی کائنات کی طاقت نہیں جو اللہ کے اختیار میں ہاتھ ڈالے. کے آقا محمد رسول اللہ نے ان کے کانوں تک پہنچائے ہیں وہ ہم تک ہماری بھی نہیں کرتے، اور وہ پیغام تک محمد رسول اللہ نے کہا کہ اگر میری ایک بات تم پر پہنچتی ہے اس کو پہنچاؤ. ذمہ دار ہو، امت کا ہر فرد ذمہ دار ہے. جو دوسرے مسلمان تک پہنچاؤ، بلکہ ہر انسان وہ ذمہ داری محسوس کرتے ہیں. واز کر رہے ہیں، صحابہ بھی ہیں، تابعین بھی ہیں. کہتے ہیں ایھا الناس، لوگوں تمہارے دل سے اللہ کا خوف آ رہا ہے، اور تم لوگ سوچتے نہیں کی بغاوت میں نظر کرتے ہو. ان لمحات کا جا کے اللہ کو جواب فرمایا گناہ کرتے ہو نا، لیکن یہ سن لو جس گناہ کا تمہیں علم ہے وہ گناہ کم درجے کا ہے اس گناہ سے جس کا تمہیں علم نہیں ہے. اور فرمائیں رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو صحابی کس طرح آگے پیش کرتا ہے. اگر ہم نے ایمان کا وہ اظہار نہ کیا جو صحابہ کرتے تھے تو اللہ کی قسم یہ کھری اور سچی بات ہے کہ اللہ ہمارے ایمان کو دیں گے. اس کی مرضی ہے، جس کو چاہے قبول کرے، جس کو نہ چاہے نہ قبول کرے. قرآن اور حدیث کا فرمان یہی ہے جو میں آپ کو سنا رہا ہوں. کونین کی آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طرح دی تھی، جو مصرع کہا تھا، صحابہ نے اس پہ شعر کی نظمیں کہی ہیں، نثریں لکھی ہیں، اور اپنی زندگیوں کو قربان کر دیا ہے محمد رسول اللہ کے دین کے پھیلانے کے لیے، جس سے ہم اعراض کرتے ہیں. ارشاد فرمایا عبداللہ بن عباس نے صحابہ کو، تابعین کو خطاب ہے کہ تم گناہ کرتے ہو اور گناہ میں کامیاب ہو جاتے ہو تو خوش ہوتے ہو. ایھا الناس، او لوگو اللہ رسول کا پیغام سنو، اپنی سستیوں، اپنی کوتاہیوں اور اپنی بغاوتوں میں غور کرو.
تمہیں اس بات کا احساس نہیں، میں تمہیں احساس دلانا چاہتا ہوں۔ اور ہاں گناہ کرتے ہو اور اس میں خوشی کا اظہار کرتے ہو، ہوتا نہیں ہے؟ ملتے ہیں دوست آپس میں گفتگو کرتے ہیں، اپنے گناہوں کو بیان کرتے ہیں ایک دوسرے کے سامنے فخر کے ساتھ۔ اللہ کے نبی کا پیغام جو صحابہ دے رہے ہیں، غور فرمائے اس پہ کہ گناہ کرتے ہو، گناہ میں کامیاب ہو جانے کے بعد تم خوش ہوتے ہو، تمہیں اس بات کا احساس ہی نہیں ہے کہ اس پہ کتنی خطرناک اللہ کی پکڑ ہوگی تمہیں۔ فرمایا گناہ کرنا جرم ہے، بغاوت ہے، لیکن گناہ کرنے کے بعد اس پہ خوشی کا اظہار کرنا اس سے بڑا گناہ ہے جو تم نے گناہ کیا ہے۔ بدکاری کی ہے، زناکاری کی ہے، شراب پی ہے، سود کھایا لیا دیا ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ پھر اس پہ فخر کرنا، کہا یہ فخر کرنا اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ تم ڈرتے نہیں ہو، گناہ کرتے ہو، ڈرتے نہیں ہو۔ فرمایا گناہ کرتے ہو، ڈرتے نہیں ہو، تمہارا نہ ڈرنا تمہارے گناہ سے بڑا جرم ہے۔ ویحکا، افسوس ہے تم پہ۔ حل تدری ما کان ذنب ایوب، تم پہ افسوس ہے۔ اللہ کے ایک بندے پہ نظر ڈالو، آپ غور فرمائیں ذرا، صرف اس کان سے سننا، اس سے نہیں نکالنا۔ اللہ کہتے ہیں آمنوا کما آمن الناس، ایمان لاؤ جس طرح صحابہ کا ایمان تھا۔ صحابہ کا ایمان کیا تھا؟ تمام لوگوں کو اکٹھا کیا۔ ایھا الناس، فرمایا تمہیں اس بات کا علم نہیں ہے کہ ایوب کا گناہ ہی کوئی نہیں تھا؟ فابتلاه اللہ بالابلاء فی جسدہ، اللہ نے ایوب علیہ السلام کو گرفت کی بالبلاء فی جسدہ، سزا دی کہ اپنے عظیم نبی، اپنے محبوب نبی کے جسم میں بیماری لگا دی۔ بیماری اتنی بڑھتی چلی گئی، زخم اتنے بڑھتے چلے گئے، اتنے پرانے ہوتے چلے گئے کہ ان زخموں میں کیڑے پڑ گئے، مال چلا گیا، اولاد چلی گئی، بیویاں چلی گئیں، اور کہا ایوب کا گناہ کوئی نہیں تھا۔ پھر یہ ہوا کیوں؟ کہنے لگے اس کا سبب یہ تھا، غور سے سنیں، رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی وہ فریضہ ادا کرتا ہے جو اللہ نے قرآن میں لگایا اور جو محمد رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، بلغوا انی ولو آیا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس۔ دولت کماتے ہو، دن رات محنت کرتے ہو، دن رات کوشش کرتے ہو، دولت اکٹھی کرتے ہو، لیکن کبھی تم نے کوشش کی ہے کہ اللہ کے دین کو زندہ کیا جائے، اللہ کے دین کو پھیلایا جائے، اللہ کی بات کسی تک پہنچائی جائے، محمد رسول اللہ کا فرمان کسی تک پہنچایا جائے؟ کبھی کسی نے سوچا ہے؟ دن رات دولت اکٹھی کرتے ہو، مال و زر اکٹھا کرتے ہو۔ عبداللہ کہتے ہیں کہ ایوب اللہ کے نبی کا جرم کوئی نہیں تھا، گناہ کوئی نہیں تھا، ایک کوتاہی ہو گئی۔ غور فرمائیں، اللہ نے ایوب علیہ السلام کی پکڑ کی گناہ پہ، جرم پہ، ظلم پہ نہیں، کہا کہ ایک مظلوم آیا، چودھری صاحبان اور ممبرو شمبرو بڑے بڑے پھنے کھاؤ، جا جا کے کام کرتے ہو اپنے اور کرواتے ہو، پیسے دے کے پیسے لے کے، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کا واز سنو جس کی ذمہ داری اللہ اور رسول نے لگائی ہوئی ہے۔ کہتے ہیں کہ ایوب علیہ السلام کے پاس ایک مظلوم آتا ہے، آ کے کہتا ہے کہ جناب
میرے ساتھ فلاں آدمی نے ظلم کیا ہے، لیکن عبداللہ کہتے ہیں کہ ایوب علیہ السلام نے اس کی بات کو قبول کر کے اس ظالم تک نہیں پہنچے. یہ نہیں روایت میں موجود کہ وہ ظالم کون تھا. ظاہر ہے اگر اپنا ہوتا، قوم کا ہوتا، ماننے والوں میں ہوتا تو اللہ کا نبی اچھی طرح اس کو سمجھاتے. کوئی چودھری ہوگا، کوئی ماننے والا بھی ہوگا تو ایسے ہی ماننے والا ہوگا جیسے ہمارے چودھری محمد رسول اللہ کو مانتے ہیں. صلی اللہ علیہ وسلم مانتے ہیں، کام کوئی وہ نہیں ہے. مانتے ہیں، سنت پہ عمل نہیں ہے. مانتے ہیں، جانتے نہیں ہیں. ایسے ہی کوئی چودھری ہو سکتا ہے. ایوب علیہ السلام نے یہ کوتاہی کی. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس کو کہا نہیں، ڈانٹا نہیں، گئے نہیں. اللہ نے اس کوتاہی کی بنا پہ ایسی گرفت کی کہ نبی کا سارا جسم زخموں سے چور چور ہو گیا. ارشاد فرماتے تم گناہ کرتے ہو نا، دن رات کرتے ہو، اور کبھی تم نے سوچا ہے اللہ ناراض ہو تو اپنے نبی سے معمولی بات پہ ناراض ہو جاتا ہے، اور تم دن رات اللہ کی بغاوت کرتے ہو، گناہوں میں ملوث رہتے ہو، کبائر کا ارتکاب کرتے ہو، لیکن تمہارے دل میں اللہ کا خوف پیدا نہیں ہوتا. ارشاد فرمایا اس بد نصیبی سے بچ جاؤ، ورنہ قیامت کے دن جس عذاب اور عطاب کا سامنا تمہیں کرنا ہے وہ عذاب، وہ عطاب تم برداشت نہیں کر سکتے. یہاں تمہارے دلوں میں، یہاں تمہارے دماغوں میں، یہاں تمہاری سوچ پیدا نہیں ہوتی کہ زندگی کس طرح بسر کرنی ہے. ارشاد فرمایا کرتے ہو. صحابی رسول کہتے ہیں کرتے ہو، اور پھر یہی نہیں بلکہ لوگوں کو گناہوں سے روکتے ہیں. اور کردار کیا ہے؟ دن رات اللہ کی تسبیحات، تمجیدات، اللہ کی صلاح، ذکر میں مصروف رہنے والے، لا الہ لا الہ کی تسبیح کرنے والے، سبحان اللہ کی تسبیح کرنے والے، اللہ اکبر کی تسبیح کرنے. کیا مسجد کے کونے میں نکٹ میں لگ کے وہ تسبیح کرتے تھے، لیکن یہ لوگوں تک بھی پہنچاتے تھے کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس. کردار صحابہ کا اگر اس کردار سے بغاوت کی زندگی بسر ہوگی پھنس جاؤ گے قیامت کو. میں بھی، آپ بھی اپنی ابھی طاقت اور ہمت کے مطابق یہ کام کرنے ہیں. اللہ کہتے ہیں آمنو کما آمن الناس، ایسے ایمان کا اظہار کرو جیسے محمد رسول اللہ کے صحابہ نے کیا ہے. تو کریں نا، وگرنہ بات نہیں کرتی. مجلس میں بیٹھے ہوئے ایھا الناس، اور لوگوں میں تو جنت کماتا ہی کماتا ہوں، مجھے میرے آقا محمد رسول اللہ نے شاہ ہوا ہے. میں تو وہ عمل کرتا ہی کرتا ہوں جن اعمال سے میری جنت بن جائے گی. اللہ کی قسم اگر توحید کامل و اکمل ہے، توحید کھری ہے، پکی ہے، تو لکھوا لو. اس لیے لکھ کے دیتا ہوں، اللہ نے قرآن میں اور محمد رسول اللہ نے اپنے فرمان میں کہا ہے کہ توحید کا علم بردار جہنم میں جا ہی نہیں سکتا اللہ ایسے کبائر کا ارتکاب کرتا ہے جن سے اللہ نے سختی کے ساتھ منع کیا ہے. زانی ہے، بدکار ہے، شرابی ہے، سود خور ہے. ایسے گناہوں کا ارتکاب کرنے والا اللہ سے یہاں توبہ کرے گا، شرک سے توبہ نہیں کرتا، بدعت سے توبہ نہیں کرتا. میں تمہیں قرآن اور محمد رسول کا فرمان سنا رہا ہوں. نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے غافل مسلمانوں، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی. داستان کیا ایمان ہمارا؟ وہ کرنا پڑے گا جو رحمت کائنات محمد رسول اللہ نے فرمایا، جو قرآن نے کہا، اور جس کی تبلیغ جس انداز سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کی ہے. یہ بات یاد رکھنے کی ہے، دل میں بٹھانے کی ہے. سوچ ختم کر دو کہ کر لیں گے، پتہ نہیں کب پیغام آ جانا ہے. کردار وہ اپناؤ جو محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا کردار تھا، اور ان کا کردار کیا تھا؟ لوگوں تک اللہ رسول کی بات پہنچانا۔ یہ بھی پہنچاتے ہیں، تسبیحات کرتے ہیں۔ یاد آیا کہ میں بیٹھا اللہ اللہ کرتا رہتا ہوں، جن تسبیحات کی بنا پہ، جن اذکار کی بنا پہ اللہ رسول نے مجھے جنت کی خوشخبری دی ہے، لوگوں کو نہیں بتلایا، اکٹھا کیا لوگوں کو، فرمایا سنو، جو شخص اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ اس شخص کو نہیں بلاتا۔ بسم اللہ جو شخص کہتا ہے نا، کہا اس نے اللہ کا ذکر کیا ہے۔ سبحان اللہ جو کہتا ہے، وہ اللہ کی پاکیزگی کو بیان کرتا ہے، اللہ کی طہارت کو بیان کرتا ہے، اس بات کا اظہار کرتا ہے کائنات میں کوئی ویسا پاک نہیں جیسا اللہ پاک ہے۔ کہتے وہ الحمدللہ کہتا ہے تو اللہ کا شکر کرتا ہے۔ کیا فرما رہے ہیں صحابی رسول؟ کیا کہہ رہے ہیں عبداللہ؟ کہ یہ ورد کیا کرو، سبحان اللہ، الحمدللہ۔ کہا ایک آدمی اللہ اکبر کہتا ہے، اس نے اللہ کی بڑائی کو بیان کیا ہے۔ ایک کہتا ہے لا الہ الا اللہ، اس نے اللہ کی توحید کو بیان کیا ہے۔ ایک کہتا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، کسی میں کوئی طاقت نہیں، کسی میں کوئی قوت نہیں، کوئی کچھ نہیں کر سکتا، سب کچھ اللہ کر سکتا ہے۔ کان لہو بہا بما بہا کنز فی الجنہ، فرمایا جو یہ تسبیحات کرتا ہے اللہ اس کے لیے جنت میں خزانہ بنا دیتے ہیں۔ یہ پیغام محمد رسول اللہ کے صحابہ ہم تک پہنچاتے ہیں، اور کردار یہ ہے کہ اپنا اور ہر آنے والے مسلمان کا یہ فرض ہے کہ اس فرض کو ویسے نبھائے جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے نبھایا تھا، اور قدم قدم پہ اللہ جنت کی خوشخبری دیتے ہیں جو محمد رسول اللہ نے ہم تک پہنچائی، اور محمد رسول اللہ کے صحابہ نے ہمارے کان تک پہنچائی اور مطالبہ کیا کہ ایسی زندگی بسر کرو جیسی زندگی محمد رسول اللہ نے بسر کی، جیسی زندگی محمد رسول اللہ کے صحابہ نے بسر کی۔ جو ایسی زندگی بسر کرتا ہے، اللہ کہتا ہے میں پیغام دیتا ہوں کہ تو جنت کا وارث ہے۔ وقت کا انتظار نہ کرو، بدلو اپنے آپ کو، اس لیل و نہار کو بدلو۔ دنیا اکٹھی کر لی ہے، بڑی اکٹھی کر لی ہے، پتہ نہیں کب آواز آ جائے۔ اپنے اگلے کام کا بھی سوچو، اگلے قدم کا بھی سوچو۔ اگر نہیں سوچو گے تو پھر پچھتاؤ گے، وہاں پچھتانا ہی پچھتانا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اللہ ہمیں صحیح مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔